نماز کا انکار کر دیے کافر ہونے میں کسی کا شک و شبہ نہیں ہے. روزہ کی فرضیت کا انکار کر دیجیے آپ کافر ہو جائیں. قرآن مقدس کی کسی آیت کا انکار کر دیا آپ کافر ہو جائیں. لیکن اگر کوئی انسان انکار نہیں کرتا، عملی غفلت میں سستی اور لاپرواہی کے نتیجے میں عمل سے کوتاہ رہ جاتا ہے، ایسے انسان کو کافر کہنا بعید عقل بھی ہے اور شریعت کے خلاف فیصلہ. یہی وجہ ہے کہ قتل و قتال کرنا، آپس میں قتل کرنا. ایک طرف اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سباب المسلم فسوق وقتال کفر. مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور ان کو قتل کر دینا کفر ہے. اور یہ سورہ حجرات کی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑ جائے تو ان کو ان کے درمیان صلح کرا دیجیے. قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کی دو جماعت. اللہ نے کہا کہ ان میں سے کافر ہو گیا نہیں، دونوں مومن ہیں. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ مومنوں کے قتل کرنے میں یا ان سے قتال کرنے کے نتیجے میں انسان کافر ہو جاتا ہے. اور قرآن مقدس مومنوں کا خطاب دے کر کہتا ہے اگر دو مومن آپس میں لڑنا شروع ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطاعت سے نکل گئے، جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، بہت سے صحابہ کرام قتل ہوئے. کیا حضرت علی کے ماننے والے حضرت امیر معاویہ کے ماننے والوں کو کافر سمجھتے تھے، یا حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے حضرت علی کے ماننے والوں کو کافر سمجھتے تھے؟ نہیں، وہ دونوں آپس میں دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے. مسلمان ہونے کے باوجود دنیاوی کسی مقصد کی وجہ سے یا انسان یا شیطان کی جانب سے کچھ برگلانے اور دسیسہ کاری کے نتیجے میں اجتہادی لفظ کی صورت میں یہ کام سرزد ہو گیا. اس مناسبت سے دونوں کو اپنے اپنے اعمال پر حسرت و حیرت بھی تھا اور افسوس اور پریشانی بھی لائی. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، قرآن ان کو مسلمان ہی کہا. اور اسی پر بس نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان من اتا حائزا او اتا امرأة دبرها فقد کفر بما انزل علی محمد رواه الامام احمد. ایک مسئلہ ہے یہ، شادی شدہ جوڑا اپنی اہلیہ سے ملتا ہے، حالت حیض میں ملنا جائز نہیں. اسی انداز سے الٹا پلیٹ میں کھانا جائز نہیں. اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، الٹا پلیٹ سے مراد وہی اپنی اہلیہ کے ساتھ الٹی صورت میں صحبت کرنا جائز نہیں. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اگر کسی آدمی نے حیض سے بستر ہو لیا یا کسی آدمی نے اپنے عورت سے پیچھے کے راستے میں خواہشات کی تسلیم کر لی، کیا کہا آپ نے؟ فقد کفر بما انزل علی محمد. اس انسان نے اس چیز کے ساتھ کفر کر دیا جو اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، یعنی قرآن حدیث کا انکار کر دیا اور اس کو کافر کہیں گے. مطلب کیا ہوا؟ کفر دون کفر. ایک بڑا کفر ہے جس کے نتیجے میں انسان کافر ہو گیا، دوسرا یہ اعتقادی کفر ہے یا عملی کفر ہے. اس کفر کی صورت یہ ہے کہ پورے طور سے کافر تو نہیں ہوا ہے، البتہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا یا کافرانہ روش اختیار کر لیا. ہاں اگر خلاف شرع کام کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے اور جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس منع کردہ چیز کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، یقیناً وہ انسان مرتد ہو جائے گا. اور جب مرتد ہو گیا تو وہ زمین کو اس کو رہنے کا حق نہیں. چلو کبھی اس کی بدعت پورے طور سے دنیا سے کی ہے. جمعہ کے خطبے میں اس حقیقت کی بدعت کی جائے گی بطور خاص کہ فتنہ تکفیر اور کیا چیز ہے اور اس مناسبت سے لوگوں کے حرکات و سکنات کیا ہیں اور فکر کیجیے. ایک حدیث کا کچھ اقتباس سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. یہ تکفیر کے فتنے کی شروعات کن لوگوں سے ہوئی؟ خوارج سے. ان کے کچھ حرکات، کچھ اعمال، کچھ سکنات، کچھ کارنامے بتلائے گئے. خود
उदिसाउल असना, नए उम्र के लोगों, यक़रऊन अल-कुरान वला यतजावज़ अद-दराक़ी, ये कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान के नीचे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये दीन से वैसे ही निकल जाएंगे जिस तरह तरकश से तीर निकल जाता है, ये आटे से बाल निकाल ले जाता है। और बाद रात में है कि तुम अपनी नमाज को, अपने रोजे को, अपने सदका और खैरात को, यानी अपनी इबादत और बंदगी को उनकी इबादत और बंदगी के सामने हकीर समझोगे। लेकिन उनका मामला क्या होगा? अल्लाह अल्लाह करने के बावजूद, कुरान कुरान करने के बावजूद, जाहिरी इबादत करने के बावजूद वो दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जिस तरह आटे से बाल को निकाल लिया जाता है, तो बाल में आटे का कुछ हिस्सा भी बचता नहीं। और करने की जरूरत। आज जिस तरफ से कुफ्र के गोले दागे जाते हैं, कुफ्र का फतवा बांटा जाता है और बात बात पर काफिर, मसलकी बुनियाद पर काफिर, फलां को काफिर और ठगा को काफिर, बाप को काफिर और माँ को काफिर, या बहन को काफिर और फलां को, ये काफिरों का जो भरमार, कुफ्र के फतवे का भरमार लगा हुआ है। आप अगर संजीदगी और मतानत से खुद उनके अफआल, हरकत और सकनात का जायजा लेंगे तो अभी आपके सामने कुफ्र का फतवा जिस बुनियाद पर किसी के ऊपर लगाया है, उसी बुनियाद पर उसके घर पहुंच जाइए, उस पर कुफ्र का फतवा खुद लागू होता है। इसलिए हमें ऐसी चीजों से होशियार रहने की जरूरत है। और याद रखिए, मैं बड़ी जमानत के साथ और जिम्मेदारी के साथ अपनी बरात का ऐलान करता हूं कि अगर कोई इंसान मेरे सिलसिले में गलतफहमी से दो चार कि ऐसे सरफिरे इंसानों को हमने बढ़ावा दिया है, तो मैं पहले भी बरात का इजहार करता हूं, अभी बरात का इजहार करता हूं और क़यामत तक बरात का इजहार करता हूं। और ये भी जान लीजिए, ऐसे अफराद और हकीकत तहरीक अहले हदीस को नुकसान पहुंचाने के लिए ही पड़ंगे हत्या को उभारे गए। अवामो खवास की बात है कि अहले हदीस के नौजवान ऐसे करते हैं, तो शहरी जमीयत, शहरी जमीयत का सपोर्ट उनको हासिल हो सकता है, जमीयत और जमात अहले हदीस का सपोर्ट उसको हासिल नहीं है। जो वाकई किताब सुन्नत की दावेदार जमीयत और जमात है, जिस बुनियाद पर जमीयत अहले हदीस कायम है, ऐसी जमीयत अहले हदीस का ऐसे सरफिरे इंसानों से न कभी ताल्लुक रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ताल्लुक नहीं रहेगा। क्यों? इनका वसूल है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, जज्बाती से फतवा नहीं देते। अगर किसी जानिब से फतवे उठ रहे होंगे, उनका अपना ज़ाती फतवा होगा या किसी के पुश्तबनाई में फतवा होगा। जमीयत और जमात को उससे कोई लेना देना नहीं है और मारो सल्ली का उससे कोई ताल्लुक लगाव नहीं। इस मुनासिबत से अगर आपके गांव तक, आपके इलाके में, आपके महल्ले में, आपके गली कूचों में ये बात फैलाई जाती है और हमने सुना फैलाई जाती है, सब यहीं के तैयार करता है, यहीं के परवरता है। तो जैसे लोग भी जो कहते हैं मैं फला जगह से 5 साल तक मेहनत और मशक्कत करके मुसलसल मारूफ सल्ली की नमाज या जुमा की नमाज पढ़ता रहा और मैंने वहीं से सब कुछ सीखा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो हजम नहीं हुआ। प्लेट जब उत्थल होता है, उसमें डालिए सामान को बाहर चलाया, ज़र्फ कम ज़र्फी की निशानी। अगर ज़र्फ बड़ा रहे, उसमें बहुत सारी चीजें दाखिल की जाए, बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत हो, उसे रखा जा सकता है। लेकिन अंदर में जगह ही ऊपर से डाल दी जाए तो बात चलाई है। ये कमजोरी की अलामत और निशानी है कि जहां किताब सुन्नत की बालादस्ती कायम करने के लिए किताब सुन्नत की तफसीर और ताबीर उसी निहाय पर की जाती है जिस निहाय पर अल्लाह उसके रसूल ने हमें ताबीर करने और सीखने की तलकीन की है, जिसका तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास फरमाया कि इख्तिलाफ के ज़माने में करना क्या होगा। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, बहुत मशहूर है। यहूदी 71 में, ईसाई 72 में और मुसलमान 73 में। इसके बाद क्या कहा? एक फिरका जमात में, एक फिरका जन्नत में, सारे फिरकों का दावा हम जन्नत में। साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रसूलुल्लाह जमीला बहुत होगा, बता दिए कौन फिरका जन्नत में जाए। आपने जो जवाब दिया है, जिस फिरके का वही उसूल होगा, सुबह क़यामत तक वही फिरका जन्नत नहीं होने का हकदार। नाम है हदीस रख लेने से जन्नत के ठेकेदार हकदार नहीं बन जाएंगे। ये अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन में नाम रख लीजिएगा, आप जन्नत के हकदार नहीं बन जाएंगे। बस कोई जमीयत और जमात नहीं, हम मुसलमान हैं, ये कह के लोगों को धोखा दीजिएगा, ये भी आप जन्नत में आने के सवाल पैदा
دی اور تعین نہیں کیا، نام نہیں بدلایا بلکہ کام بدلایا۔ اگر آپ کا عمل اللہ کے رسول کے مطابق ہے، اگر کسی عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ملتا ہے تو صحابہ کرام کے دستور کے مطابق ہے، فرمایا وہی انسان جنتی۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات کو دیکھو گے۔ صحابہ نے جب کہیں گے کیا کہا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ وتمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے، اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لازم پکڑ لینا میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ اور فرمایا تمسکوا بها، مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہ بالنواجذ، دانت میں جو ڈاڑھ ہے چومر جس کو بولتے اس سے زبردست چاؤ دو، یہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور کہیں آپ محدثات الامور، دین میں نئی باتیں نکالنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ دین میں نئی باتیں نکالنا بدعت ہے، اس کا انجام گمراہی۔ کیا کہا آپ نے، کیا فرمایا آپ نے؟ ایک تو اللہ کے نبی نے اپنا طریقہ بدلایا، رسول کا طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ وہی متبرک اور مقدس شخصیتیں، ذاتیں صحابہ کرام کی جماعت ہیں جنہوں نے آپ کے علم کو عملی شکل میں لیا، علم بھی لیا اور عمل بھی لیا، اور اس کے بعد امت کے سامنے پہنچا دیا۔ اگر ان کے نقش قدم پر ہمارا چلنا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کامیابی سے دوچار ہوں گے اور جنتی ہونے کے حقدار ہوں گے۔ اب فیصلہ کر لیجیے ہمارا آپ کا ہے کہ نہیں ہے، ورنہ ناموں سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو اور جملہ مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال کے سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا سوال ہے صرف مہد۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس کے ہاتھوں ہوئی؟ قرآن مقدس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے بتلایا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اسے بعد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کے بعد طوفان نوح میں جب خانہ کعبہ ڈہ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ کعبہ تھا، اسی جگہ پر کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں بنایا۔ ڈلیوری کے موقع پر مرد ڈاکٹر رہتے ہیں، کیا کرنا ٹھیک ہے؟ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں ایسے ڈاکٹرنی بھی ہو، ڈلیوری ڈاکٹر ہو جو اس کام کو انجام دے، اور ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ ایسے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے ہی ڈلیوری کے مسائل حل کرنا ہے۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے مضمون کے تحت، عنوان کے تحت کچھ باتیں کیجیے، باقی باتوں کے لیے انشاءاللہ دوسرے اوقات۔ خوارج کا خروج کب ہوا؟ خوارج کا خروج کب ہوا؟ خوارج جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطاعت و فرما برداری سے اپنے آپ کو الگ کر لیا وہ ہے، یا پھر اس کے بعد اسی زمانے میں بات بات پر صغیرہ کبیرہ گناہ کرنے پر کفر کے فتویٰ دینے کے نتیجے میں اس کا خروج ہوا، اس کا خروج۔ پہلے کی رات بات آ چکی ہے، جو مقام دعا ہے اس میں الفاظ دعا کا اضافہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے دعا وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ کے الفاظ سے پہلے بتلائیں۔ احادیث کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ نبی کا اضافہ کیا ہے۔
जो सहाबा किराम की मौजूदगी में है और किसी सहाबी ने उन पर नक़्द और जरा नहीं किया। जब एक सहाबी रसूल अपनी जानिब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई दुआ के बाद उस दुआ की कलिमात बढ़ा सकते हैं, चूँकि हमारे लिए सहाबा मेयार ईमान है, इसलिए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दुआओं का इजाफा होता है तो करने में कोई हर्ज नहीं। हमारे एक पड़ोसी है, 2 नंबर धंधा करते हैं, उसका पैसा खाना जायज़ है कि नहीं? जब आपने 2 नंबर कह दिया तो आप उससे 3 नंबर बन जाएंगे। जन्मदिन का मुबारकबाद दे सकते हैं? सवाल आया किसी को जन्मदिन का मुबारकबाद दे सकते हैं? आप कहिएगा आपको मुबारक हो कि 1 साल आप छोटे हो गए। 55 साल आपका लिखा हुआ है, 1 साल घटा 54 साल हुआ, तो आप तो छोटे हो रहे हैं। छोटे होने की मुबारकबादी पेश की जाएगी। इस्लामी नुक्ते निगाह सब सही नहीं है। इधर गैरों की देखा देखी होता है, उस शादी को परहेज करना। सवाल रात से कैसे आज की रात का? सर